جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا ایک مختلف کام ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آنکھ کا کام کیا ہے؟ زبان کا کام, کانوں کا کام, ہاتھ کا کام تھامنا, پاؤں کا کام. ہر عضو کا اللہ نے ایک کام رکھا ہے, وہ وہی کام کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ دل کا اللہ نے کیا کام رکھا ہے؟ بس دل بھی تو دھڑکتا ہے نا. اب یہ جو دل باطن میں رکھا گیا, اس کا بھی ایک کام, جس کے لیے اس دل کو بنایا گیا. تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. دل کا کام کیا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا کہ دل بحر محبت ہے, محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے, محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو, یہ کسی پہ تو مرے گا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور وہ محبت نہ کرے. پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم, دل میں محبت پائی جاتی ہے, چونکہ دل کا کام ہے محبت کرنا. اب اگر آپ دل میں خالق کی محبت نہیں لائیں گے, اللہ کی محبت نہیں لائیں گے, اللہ کا پیار نہیں لائیں گے, تو پھر دل کسی اور پہ مرے گا, مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا. اور جب مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ خالق کی محبت دل میں نور لاتی ہے اور مخلوق کی محبت دل میں تاریکی لاتی ہے, ظلمت لاتی ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کے دل, انسان کے باطن میں اللہ نے دو چیزیں رکھی. ایک اللہ نے ہمارے باطن میں رکھا دھڑکتا ہوا دل. کیا رکھا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. دل جو ہے وہ ہر لمحے میں کیا کر رہا ہے؟ دھڑک رہا ہے. دوسرا, اللہ نے ہمارے باطن میں رکھی پھڑکتی ہوئی عقل. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب ان دو چیزوں کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکز بنایا. دل اور عقل کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکز بنایا. کن دو چیزوں کا مرکز بنایا؟ فرمایا دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عشق کا مرکز بنایا اور عقل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کا مرکز بنایا. علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور عشق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. تو دل مرکز علم ہے, دل مرکز عشق ہے. جب دل مرکز عشق ہے تو اللہ نے دل کو سوز عشق عطا فرمایا. اور عقل مرکز علم ہے تو اللہ نے عقل کو کیف علم عطا فرمایا. اب جس بندے میں سوز عشق بھی پایا جائے, کیف علم بھی پایا جائے, تو وہ بندہ پھر اپنے رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ بہت بڑا انعام, اور اللہ تعالیٰ کی محبت تزکیہ کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. اگر ہم اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بیدار کرنا ہوگا. جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اب وہ جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں. اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جس کا نام کثرت سے لیا جائے, مثلا ہم کثرت سے اللہ اللہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو جب ذات کا نام کثرت سے لیا جائے تو اس ذات کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اس ذات کی محبت دل میں بیدار ہو جاتی ہے, دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اور بندہ اپنا تعلق اس ذات سے جوڑ لیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, اور وہ ذکر کرنے والے جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کثیرن, صرف ذکر نہیں ہے بلکہ کیسے ذکر کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. والذاکرات, اور وہ خواتین جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا, تم یاد کرو اللہ کو. کتنا یاد کرو؟ فرمایا کثیرن, تھوڑا نہ یاد کرو, تم کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو. تو میرے پیارے عزیزو, ہم سب ایک لمحے کے لیے اپنے اپنے دل پر غور کریں کہ ہم اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں, ہم اپنے رب کی یاد کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں. حالانکہ جب ہم رب کو یاد کریں تو رب کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو دل کو سکون دیتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں. ایک ہے اللہ کی محبت,
کس کی محبت؟ اور ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت، یا یوں کہہ لیجئے دنیا کی محبت، عمومی کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کی محبت ہے، اسے آپ یوں سمجھیں کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، کیا حاصل کرے گا؟ تو جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کے بعد اللہ سے پیار نہ کرے۔ اس بات کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا ہے دنیا کی معرفت، جو دنیا کو جان لیتا ہے تو دنیا کو جاننے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے نفرت نہ کرے، کیونکہ دونوں کی حقیقتوں میں فرق ہے۔ اب جو اللہ کو جان لے گا تو لازم ہے کہ وہ اللہ سے کیا کرے گا، اور جو دنیا کو جان لے گا تو لازم ہے کہ وہ دنیا سے کیا کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں عکس پایا جاتا ہے، ہم اللہ کی صفات کی معرفت حاصل نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، جمال، دولت، شہرت، عہدہ، نام، مقام، مرتبہ، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو دنیا کی کیسی ہی محبت کیوں نہ ہو، اس محبت کا انجام جدائی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ماں اور بیٹے کی محبت ہے، تو بالآخر کیا ہونا ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک نے جدا ہو جانا ہے۔ کسی بھی نوعیت کی محبت ہو، اس محبت کے اندر جب دنیا سے محبت ہوگی تو اس میں بالآخر جدائی ہوگی، لیکن ہمارے رب کریم کی جو محبت ہے وہ اتنی خوبصورت محبت ہے کہ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ بالآخر دنیا سے جدا ہو جائے گا، لیکن جو رب سے محبت کرنے والا ہے وہ بالآخر اپنے رب سے ملاقات کو پالے گا، رب سے وصل کو پالے گا، چونکہ محبت جو ہے وہ واصل کرتی ہے، وصل کرواتی ہے، تو وہ بالآخر رب کو پالے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل کے اندر محبت ہوگی۔ پھر اسی طرح دیکھیں جو رب کی محبت ہے وہ ہے پاکیزہ۔ وہ کون سی محبت ہے؟ یعنی دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو تو اگر ایک ذات سے محبت ہے تو اس سے محبت کرنے والے بہت سارے ہوں گے، اگر اس سے محبت کرنے والے ایک سے زائد ہیں تو اس محبت کی وجہ سے ان میں حسد پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی حوالے سے جب ایک ذات کو پسند کرنے والے 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میں زیادہ قریب ہو جاؤں، حسد پیدا ہوگا۔ لیکن رب کی محبت ایک ایسی پاکیزہ محبت ہے کہ جب رب سے محبت ہوگی تو اس محبت کے اندر گندگی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، وہ محبت کرنے والے آپس میں حسد میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ آپس میں بھی ان میں اللہ تعالیٰ پیار کو پیدا فرما دے گا۔ جس کی سب سے بڑی مثال آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے کہ اولیاء کرام سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پلس آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو خمیر ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مخمور ہے، گندھی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر حسن پیدا ہوا۔ تو اب ہم سب کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں بیدار کرنا۔